غالب کہتے ہیں نا کہ آہ کو چاہیے کم رسر ہونے تک، تو وہ آہ جو نکلتی ہے. جب تلک دور ہے تو تیری پرستش کر لے، ہم جسے چھو نہ سکے اس کو خدا کہتے ہیں. واہ کیا بات ہے. آج کی جو یوتھ ہے وہ اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہے، رومن لکھتی ہے، وہ رومن میں لکھ رہی ہے. وغیرہ میں بھی اب بچت پہلے سے زیادہ تو رومن میں لکھا ہوگا. آپ لکھ بھی بولنا بھی اردو چاہ رہے ہیں، پڑھوانا بھی اردو چاہ رہے ہیں، بھائی بات بھی اردو میں کر رہے ہیں، تو پھر اردو رسم الخط میں کیوں نہیں لکھتے؟ آج تک یہ کمپلیکس جاری ہے. مجھے لگتا ہے کہ بس انگریزی میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ بہت صحیح، وہ بہت اسمارٹ، وہ بہت پڑھا لکھا. مطلب کیا ہے، وہ ایک زبان ہے، اس سے کیا ہونا ہے. امریکہ انگلینڈ میں پشتو بولی جا رہی ہوتی تو آج ہم پشتو سے متاثر ہوتے ہیں. دے والے پگاڑا والے دا بنے والے ولاڑا دا. سوتے لمحے دیکھا پنکھا گھوم رہا تھا، آنکھ کھلی تو پورا کمرہ گھوم رہا تھا. جانے کتنے چکر کاٹے اس کے گھر کے، جانے کتنے چکر کاٹے اس کے گھر کے. مختلف چیزیں اٹھ کر آتی ہے. کبھی کوئی ڈانس کرتی ہوئی بہت ایک دم سے ایک اسپائک اٹھتا ہے جگہ جگہ پہ تذکرہ. کیا پیرامیٹر ہے، ایون وہ جانتی بھی نہیں ہے صحیح سے ڈانس کرنا. آپ غالب کے شعر ڈال دیں سوشل میڈیا پہ، دیکھ لیں لائکس کتنے، اور آپ کوئی دوسرا نام ڈال دیں اور دیکھ لیں لائکس کتنے. تو یہ تو معیار کبھی بھی نہیں ہے، پیمانہ کبھی بھی نہیں رہا. اتنا بیٹھ کر اگر آپ نے صرف اتنا سا تخلیق کیا ہے اور اس میں بھی معیار یہ ہے تو بھیا آپ کچھ کر لیجئے. آپ دیکھیں نا ہماری قوم نے ارطغرل پہ کتنا وقت ضائع کیا. میں اس زبان میں بات کیوں نہ کروں جو آج کی زبان ہے، جو ہم بولتے ہیں اور جو وہ سمجھ سکتے ہیں. السلام علیکم. اچھا جی، میں جہاں زیب راضی جاگ پوڈ کاسٹ کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم مختلف موضوعات پر اپنے مہمانوں کو یہاں پہ مدعو کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ذرا مختلف نوعیت کی شخصیت موجود ہیں جو پیشے کے اعتبار سے تو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں، لیکن میرا ان سے جو تعارف ہوا وہ ان کے ذوق اور ان کے مختلف شوق کی وجہ سے ان کے ساتھ تعارف ہوا. وہ کیا تعارف تھا انشاءاللہ وہ ان سے ہی بات کریں گے، اور ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ جہاں زیب، آپ نے اتنے اچھے پروگرام کے لیے مدعو کیا، اس کے لیے متشکر ہوں. جاگ کے ریفرنس سے اس پلیٹ فارم سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں فالو کرتا ہوں اس چینل کو، اور اویئرنیس کے حوالے سے، بہت مثبت پہلو کے حوالے سے، یوتھ کو میسج کنوے کرنے کے حوالے سے ایک بہت اچھا چینل، ایک بہت اچھا پلیٹ فارم، اور آج میں اس کا حصہ ہوں. اس کے لیے تہہ دل سے متشکر ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اچھا سر، یہ ہماری اصل میں آپ کو میں نے دیکھا تو بڑا پہلی دفعہ جب تو لگا یار یہ بہت کوئی کم عمر شاعر ہیں. اچھا، شعراء کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ پروفیشنل لائف بھی کیونکہ اسی کی نظر ہو چکی ہوتی ہے جی، تو بلکہ وہ کہتے ہیں شاعر بنتے اسی لیے ہیں کہ حالات نے ان کو اس نہج میں پہنچایا ہوتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف پہلے تو کرائیں کہ آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ شاعری جیسا ایک ذوق جس میں تباہ پہلے ہونا پڑتا ہے، کامیاب تو بندہ پتہ نہیں ہو پاتا. جی کیا یہ جرنی ہے پلیز؟ اچھا، آپ نے بہت سارے سوالات ایک ساتھ کر دیے تو میں ون بائی ون اسے کرتا ہوں. پہلے تو سمیر، نعیم سمیر میرا نام، اور اس کے میرے پیشے کے اعتبار سے جیسا کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا، ہیومن ریسورس ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. میں اس میں فینکس کمپنی میں ہوں، اور اس کے علاوہ شاعری تو جنون ہے. اب پیشے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرا تعلق نمبر کرنچنگ سے رہتا ہے. سارا دن نمبر سے لڑتا ہوں، اور ایموشنز کے حوالے سے دیکھا جائے، جنون کے حوالے سے دیکھا جائے تو ساری رات الفاظ سے لڑتا ہوں. تو ایک طرف اعداد ہے اور ایک طرف الفاظ ہے. تو انسان کی یہ دو بڑی ایجاد ہے، اعداد اور الفاظ. اعداد جو ہے نمبر وہ فکسڈ ہے. میں آپ سے کہوں کہ 3 تو 3 مطلب 3، میں آپ سے کہوں 11 تو 11 مطلب 11. لیکن اگر میں آپ سے کہوں محبت، درد، تو اس کا کئی معنی ہو سکتا ہے. کس طرح کی محبت، کس طرح کا درد، تو بہت ڈائنامک ہے. صحیح. الفاظ، جبکہ نمبر بہت اسٹیٹک ویلیو کنٹین کرتے ہیں، بہت یکساں.
تو ایک چیز یہ ہے. اچھا اب دوسری بات آپ نے کہا کہ شاعر حضرات چونکہ وہ پیشے کی طرف کسی نہیں جاتے تو اس لیے شاعری کی طرف. اچھا یہ کچھ مسکنسیپشنز ہمیشہ رہے ہیں. جیسے پہلے کہا جاتا تھا, اچھا سوسائٹی تھی وہ اس طرح کی کہ ایک خاص حلیے میں شاعر کو دیکھا جاتا تھا کہ بھائی یہ حلیہ آداب اور یہ. تو اگر آپ اس کلچر میں ان ہو جائیں اس وقت کے, تو آپ دیکھیں گے جو شاعر نہیں بھی تھا نا تو وہ بھی اسی حلیے کا تھا. یا آپ سائنٹسٹ کو دیکھ لیں تو ایک بہت خاص حلیے میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے, بڑے اجڑے ہوئے بال اور بڑی دیوانہ سی کیفیت. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ معاملہ اس سے کئی آگے اور کئی سوا ہو چکا ہے. ایک بات تو یہ ہے, اور جہاں تک بات ہے کہ کیسے آنا ہوا اس طرف اور کیا, تو ایک بچپن سے ایک چیز اٹریکٹ کرتی تھی آپ کے اندر. کہیں کوئی اگر آرٹسٹ ہے, کچھ نہ کچھ آپ کے اندر چھپا ہوتا ہے, تو آپ کو اسے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, دریافت کرنا ہے کہ آپ کے اندر کیا چھپا ہے. اگر کوئی چیز اسٹرائک کرتی ہے, آپ مختلف نوعیت سے اس کو دیکھتے ہیں, آپ کا وے آف ایکسپریشن بہت مختلف ہوتا ہے. اچھا میں چونکہ آپ کی یوتھ سے کنیکٹ کر رہا ہوں اسی لیے میرا انداز تخاطب بھی اس طرح کا ہے اور الفاظ کا چناؤ بھی. تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے اندر کیا چھپا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں آپ. اچھا جب ونس یو آئیڈینٹیفائڈ, آپ نے شناخت کر لی کہ میرے اندر شاعر ہے یا مصور ہے یا کچھ اور, تو اب اس کو باہر لانا بہت بڑی جاب ہے, بہت بڑا. اس میں عموماً لوگ ناکام ہو جاتے ہیں یہ دونوں مراحل میں. یعنی پہلا مرحلہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کی شناخت کرنا کہ ایکچوئل کون ہے. سم ٹائم آپ کو پوئٹری اٹریکٹ کرے گی, سم ٹائم آپ کو میوزک اٹریکٹ کرے گا, آپ کو لگے گا میں بڑا اچھا فوٹوگرافر ہوں, شاید میں بڑا اچھا شاعر ہوں, نہیں میں بہت اچھا افسانہ نگار ہوں, نہیں میں بہت اچھا مصور. تو اس کو فائنلائز کرنا کہ ایکچولی آپ کی تسکین کہاں ہے اور آپ کا ہنر کہاں ہے. دوسری بات, آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اسے باہر لا کر کھڑا کرنا, یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور سب سے فائنل ایکنالجمنٹ لے لینا, ریکگنائز کروا لینا. اگر وہ شاعر ہے آپ نے باہر بھی لایا, تو اب عوام یا اس خواص وہ طبقہ آپ کو ریکگنائزڈ کر لے کہ ہاں آپ مصور ہیں, ہاں آپ. تو یہ ان مراحل سے گزرنا یہ بہت بہرحال بہت مشکل, جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. اچھا میں نے جس طرح شروع میں ذکر کیا تھا آپ سے کہ یہ تو کہیں حقیقت تو بہرحال تھی کہ جو ہم جن شعراء کرام کو ہم پڑھتے ہیں اپنی درسی کتابوں کے اندر, یا ہم جن کے شعری مجموعے پڑھتے ہیں, اشعار کے مجموعے پڑھتے ہیں, تو ان کی بیک اینڈ پہ ہسٹری پتہ چلتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں مطلب انہوں نے زندگی میں بہت سارے تجربات سے گزرے ہیں, بہت ساری ناکامیاں فیس کی ہیں, سفر کیا ہے, اسپیشلی محبت میں بھی بہت زیادہ ناکامی دیکھنے کو ملی ہے ان کو. تو اس کے بعد پھر وہ جب ہی غالب کہتے ہیں نا کہ آہ کو چاہیے کمر اثر ہونے تک, تو وہ آہ جو نکلتی ہے. ہاں تو اچھا یہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی درمیان میں وہ, میں نے آپ کا ایک شعر مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے, میں نے پنکھا چلتا دیکھا کچھ طرح کا, تو میں چاہوں گا وہ بھی آپ نظر کیجیے گا. تو یہ کیا یہ ہے, ریئلٹی تو ہوگی نا اس کے اندر, یعنی آپ بھی تو کئی تجربات سے گزرے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ محبت, ایک پروگرام ہوا کرتا تھا مائنڈ دا گیپ سدرا اقبال کا, تو اس میں بھی یہ باقاعدہ ایک ٹاپک تھا, تو میں نے وہاں پر بھی ڈسکس کیا. مطلب وہ پروگرام کا تو ٹاپک تھا کہ لو میرج اور ارینج میرج, اور یہ آپ نے جو بات کی کہ محبت میں ناکامی کے بعد اس طرح آنا. اچھا اب ناکامی ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ میں تو محبت میں تشنا رہ جانے کو, جسے آپ ناکام کہہ رہے ہیں, تشنا رہ جانے کو کامیابی سمجھتا ہوں. دیکھیں جب کسی بھی چیز کا حصول پھر اس چیز کی قدر کھو دیتا ہے. جب کوئی چیز آپ کو میسر ہو تو وہ اپنی وہ قدر نہیں رکھتی, جب تک وہ آپ کو دستیاب نہیں ہے تو اس کی جو قدر ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں اس میں تشنا رہ جانا, اس میں پیاسا رہ جانا, اس میں نہ پانا ہی
زیادہ کامیابی ہے. کیونکہ دیکھیں شاعری میں کامیابی زیادہ ہے. شاعرین میں نہیں, اب میں ایک نیوٹرل انسان سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں مختلف چیز ہے. محبت یا عشق جو ہے یہ ایک درد کا نام ہے, یہ نجات کا نام تو نہیں ہے. آپ ایک درد پالتے ہیں, آپ کے دل میں ایک درد ہوتا ہے محبت سے, ایک عشق سے, اس درد سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کسی بھی صورت میں. آپ کوئی محبوب بھی کھڑا کر لیں, آپ اس سے مل کر بھی آئیں گے تو آپ اپنی بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہوں گے, یاد کر رہے ہوں گے. آپ تنہائی میں ہوں گے تو اس کے تخیل میں, خیالات میں, تو یہ ایک درد کا نام ہے. آپ اس درد کو پا لینے کے بعد ختم کرنا چاہتے ہیں ایکچولی, اور کر دیتے ہیں. پھر آپ روٹین لائف میں. محبوب ماورائی ہوتا ہے, یعنی وہ ایک الگ سے ہٹ کر ہوتا ہے بالکل. اچھا. آپ اس کو امیجن, اس کا تصور. فراز صاحب کا شعر ہے, جب تلک دور ہے تو تیری پرستش کر لیں, ہم جسے چھو نہ سکے اس کو خدا کہتے ہیں. واہ کیا بات ہے جی. ٹھیک ہے, تو وہ جسے چھو نہ سکے نا وہ خدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو محبوب ماورائی ہوتا ہے. اب وہ محبوب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے نکاح کے بندھن میں, شادی میں لے کر پھر روٹین لائف میں آپ لانا چاہتے ہیں. پھر آپ چاہتے ہیں کہ محبوب کی کال آپ کے پاس آئے اور انڈے ڈبل روٹی یا ڈائپر لیتے آئیے گا, تو پھر محبوب کی قدر ختم ہو جاتی ہے. اچھا دیکھیں وہ دیکھیں محبت, میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا, محبت تو رشتوں میں ہوتی ہے, چاہے وہ آپ کی اہلیہ ہو, بھائی ہو, بہن ہو, جو بھی ہے, رشتوں میں محبت تو ہے. بقول ممتاز مفتی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ محبت امر بیل کی طرح ہے جو اپنے قریب رہنے والی چیزوں سے لپٹتی رہتی ہے. تو آپ کو یوں محبت ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں, تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, کچھ لائکس ڈس لائکس میچ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو محبت تو ہو جاتی ہے. لیکن وہ جسے ہم وہ محبت کہہ رہے ہیں, عشق کہہ رہے ہیں, وہ ماورائی محبوب جو جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں, تو وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, وہ جو جادو ہوتا ہے اس کے اندر, وہ جو ایک سحر انگیز کیفیت ہوتی ہے, وہ تو ختم ہو جاتی ہے نا. وہ جادو جو آپ کو کھینچ کر اس کی گلی تک لے جا رہا ہے, وہ جادو جو آپ کو اسے دیکھنے پہ مجبور کر رہا ہے, وہ کیفیت تو ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس بندھن میں چلے جاتے ہیں. تو اب روٹین لائف ہوتی ہے, تو وہ کیفیت کو زندہ رکھنے کے لیے تو یہی ہے کہ تا عمر آپ پیاسے رہیں, آپ تشنا رہیں, اور اس سے لطف اندوز ہو, اس درد سے. وہ اس درد کا نام ہے, اس کا علاج نہ کریں, وہ درد کا نام ہے, اس درد سے انجوائے کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. ہاں ایک چیز اس میں ضرور ایڈ کروں گا, انفیچویشن بھی ہوتی ہے, ایک عمر ہوتی ہے. آپ ایک عمر میں ہوتے ہیں تو وہ اتنی حسین زندگی لگ رہی ہوتی ہے, ہر طرف رنگ, ہر طرف ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی ہوتی ہے وہ زندگی, وہ عمر. تو اس میں ایک انفیچویشن ہوتی ہے دو اپوزٹ سیکس کے درمیان, یعنی ظاہر مخالف جنس ہے, ایک لڑکا ایک لڑکی, تو ایک اٹریکشن ہوتی ہے. ہم اس انفیچویشن کو بھی محبت نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو ایک عمر کی اٹریکشن ہے, وہ انفیچویشن ہے, اس کو ہم محبت نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, تو عموماً اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ مطلب یہ تو سروے ہے کہ 96% میرجز, لو میرجز فلاپ جاتی ہیں. اچھا وہ لو میرجز کیوں فلاپ ہوتی ہیں؟ آپ اس کو لو کا نام دے رہے ہیں, ایکچولی وہ انفیچویشن تھی. یہ وہ عمر ہے جب وہ میل فیمیل, لڑکا لڑکی ملیں گے تو پرفارم کر رہے ہوں گے, پرفارمنس دے رہے ہوں گے. یعنی میں اپنی برائی بھی ایسے بتا رہا ہوں گا جو بہت اچھی لگ رہی ہو, وہ لگ بھی رہی ہوگی, ہاں لگ بھی رہی ہوگی. اب جب ریئل زندگی میں آتے ہیں تو وہ اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. آپ ایک کامیاب کپل سے, جو آپ سمجھتے ہیں, ویسے یہ شرح بہت کم ہے, لیکن اگر آپ ایک کامیاب کپل سے پوچھیں جو میاں بیوی, آپ بولیں کیا وجہ ہے, کسی ہسبینڈ سے پوچھیں کہ آپ بیگم سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں, وہ آپ کو نہیں کہے گا کہ اس کی آنکھیں ظالم, اس کی زلفیں اسیر ہو گیا ہوں, وہ یہ باتیں نہیں. اس کے تقاضے بالکل چینج ہوں گے. وہ کہے گا میرے بچوں کی بہت اچھی ماں ہے, میری فیملی کو لے کے چل رہی ہے, مجھے انڈرسٹینڈ کرتی ہے, میری بہت اچھے پارٹنر ہیں, میرے اپ اینڈ ڈاؤنس میں اس نے پروف کیا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس کی ڈیمانڈ ہے. یا کسی خاتون سے پوچھیں اس کے ہسبینڈ کے بارے میں, تو اس کے تقاضے بالکل بدلے ہوئے ہوں گے. جو شادی, اور یہی ہوگا جب شادی کے بعد اگر وہ انفیچویشن والی بھی شادی, اس کے تقاضے بدل جائیں گے. پھر وہ کہے تم وہ نہیں رہی, تم وہ نہیں رہے, تو وہ تقاضے ہی نہیں ہیں.
تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ ایکچولی محبت کیا ہے, اس میں تشنا رہنا, ناکام رہنا جسے آپ کہہ رہے ہیں, وہی کامیابی ہے. ٹھیک. اچھا, یہ بڑا آپ نے آج کے نوجوانوں کے لیے تو خیر بہت زیادہ, اور ہر دور میں شاید رہا ہوگا, ہم اس کو آج کے اس کے مطابق شاید سمجھ رہے ہیں. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ بھی کہیں ایسے ہی عام طور پہ ایچ آر کو بہت ظالم سمجھا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر. ایچ آر کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی کاٹنا, تنخواہ کاٹنا, چھٹیاں کاٹنا, مطلب ان کو تنگ کر کے رکھنا, ایسا ایک تاثر ہے. تو کیا آپ کے بارے میں تاثر ہے, آپ کے پاس آگے لوگ اور اس کے بعد متاثر ہو کے دیکھیں اپنے بارے میں کوئی بھی گواہی جو ہے وہ تو آپ کو لوگوں سے لینی ہوگی میرے آرگنائزیشن میں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی جہاں تک بات ہے, اب ہم تو یہ ایک پرسنل, شروع میں اس کا نام پرسنل ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا. اس کا کام صرف اور صرف آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا تھا. آپ کے جتنا پرسنل ڈیٹا ہے, آپ کے فیملی ممبر کتنے ہیں, آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کے بچے کتنے, آپ میرڈ ہیں, ان میرڈ ہیں, آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے, مطلب مختلف چیزیں جو پرسنل آپ کی ہیں, تو وہ ڈیٹا, تو یہ پرسنل ڈپارٹمنٹ تھا. پھر اس کے فنکشنز بڑھتے گئے. پھر جب یہ پرسنل ڈپارٹمنٹ ہوا اور اس نے ڈیٹا رکھنا شروع کیا, میں اس کی ہسٹری سے بتا رہا ہوں, تو جب اس نے ڈیٹا رکھنا شروع کیا تو اس کے پاس انفارمیشن تھی. آپ دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. اچھا, انفارمیشن ایک بہت بڑی چیز تھی. تو اسے معلوم تھا کہ ہاں ان کی مسز بیمار ہے, یہ میڈیکل وہ کرتے رہتے ہیں, ان کے ایک بچے کا یہ پرابلم ہے, ان کا وہ ہے, کچھ بھی. اس ڈیٹا کی وجہ سے انفارمیشن آپ کے پاس تھی ساری. اور جب انفارمیشن پرسنل ڈپارٹمنٹ کے پاس تھی تو وہ بیک گراؤنڈ جانتے تھے, فیملی بیک گراؤنڈ, اور جو بھی فیملی کے کرائسس وغیرہ, تو ایک سمپتھی کا عنصر بھی پیدا ہوتا تھا. پھر یہ ڈپارٹمنٹ اس کو ڈسکس بھی کرنے لگا, مینجمنٹ سے بات بھی کرنے لگا, تو ظاہر ہے پھر ایک ہیومن رائٹس بن گیا یہ, کہ ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ ہو گیا کہ بھائی یہ اب ہیومن رائٹس کی باتیں کرے گا. اور یہ تو یہ ہیومن کے لیے ہوا, یہ پبلک مطلب امپلائیز کے لیے ہوا نا, پیپل کی طرف ہوا اس کا جھکاؤ. اچھا, پھر یہ ایچ سی ایم ہیومن کیپٹل مینجمنٹ کی طرف چلا گیا. اس کے فنکشنز بڑھتے گئے نا, کہ ریکروٹمنٹ والا سیکشن الگ آ گیا, کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس الگ آ گیا, پھر پرفارمنس مینجمنٹ بھی آ گیا. جب پرفارمنس مینجمنٹ والا سیکشن آیا تو اس میں کیونکہ اسے جج کر کے مینجمنٹ کو بتانا ہے کہ کون سا امپلائی کہاں کھڑا ہے, تو وہاں پر ایک امپلائی کی سائڈ پر فیلر ہے جس کو لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہوا, میرا اپریزل اچھا نہیں ہوا, تو ظاہر ہے وہ وہاں پر بھی سائیکی ہے, تو وہ کرے گا. اور اب تو باقاعدہ اس کا ایک سیگمنٹ ہے ایچ آر بزنس پارٹنر. اچھا, اب لوگ اس کے بیچ کنفیوز ہوتے ہیں. ایچ آر بزنس پارٹنر کا رول مینجمنٹ کی طرف سے ایچ آر کو ڈیل کرنا ہے, اس کے بیچ برج ہے, کیونکہ ایچ آر تھورلی امپلائی کی سائڈ پر ہو گیا, ان کو یہ بھی دیں, ان کو یہ بھی دیں, ان کو یہ بھی دیں. مینجمنٹ کہہ رہی ہیں آپ تو ساری چیزیں ادھر دینے لگ گئے, آپ تو یونین کے سردار ہو گئے, ٹھیک ہے. اب ان کے بیچ ایچ آر بزنس پارٹنر آ گیا. تو کچھ ایچ آر ڈپارٹمنٹ اس قسم کی پریکٹس نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے لگتے ہیں, کیونکہ مینجمنٹ کے قریب ہوتے ہیں تو وہ یہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا یوں, تو ایک فیلر یہ بھی ہو سکتا ہے. ادروائز جہاں پر ایچ آر بزنس پارٹنر باقاعدہ سے ہو اور ایچ آر باقی ٹیم علیحدہ سے ہو, تو پھر وہاں پر یہ فیلر نہیں ہوگا, پھر وہ ایچ آر بزنس پارٹنر کے لیے بول رہے ہوں گے کہ یار یہ آدمی نہیں کرنے دے رہا. ٹھیک. اچھا, ہم اعداد و شمار میں چلے گئے واپس. میں اصل میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ, لازمی بات ہے یہ بھی اصل میں ایموشنز سے ہے, آپ یقیناً یہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہیں سب ایموشنلی بھی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, ایک ادارے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کا جو یہ والا سائڈ ہے بطور شاعری آپ کو وہاں پہ یقیناً سپورٹ کرتی ہوگی, آئی تھنک. جی بالکل. تو اچھا, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی انسپریشن کون تھے, یعنی کہ آپ نے کن کو پڑھ کے ہوتا ہے نا کہ انسان بچپن سے پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد بولتا ہے یار یہ اس جیسا مجھے بننا ہے, یا یہ میرے بڑے اساتذہ ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے اس معاملے میں,
تو وہ کون شعراء کرام تھے جن کو آپ پڑھ کے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شاعری بہت آغاز میں جو انسپریشن اور میں سمجھتا ہوں جو ٹریٹمنٹ بھی پوئٹری کا جس نے مجھے بہت اپیل کیا، اس میں حیرت انگیز طور پر مطلب بہت اساتذہ میں سے کوئی نہیں ہے، بہت کلاسک میں سے کوئی نہیں ہے، بلکہ احمد فراز بہت زیادہ، ساحل لدھیانوی، انہوں نے بہت ہانٹ کیا، بہت اپیل. ہاں پھر انسان سفر کرتا ہے، آگے جاتا ہے، پھر شکیب اور رئیس فروغ. صحیح. انہوں نے اچھا، آپ کے خیال میں آپ کے ابھی تک کتنے مجموعے آپ کے ابھی میرا دوسرا مجموعہ ریڈی ہے؟ اچھا، اب جب کہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے اسپیشلی جین زی کے اندر، تو آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے کہ جین زی کی جو شاعری سے متعلق ابھی ان کے اپنے بھی کچھ آئیکونز ہیں شاعری کو لے کے، اور وہ انہی کو سنتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ اچھا، جب جینونلی جو لوگ گزرے ہوتے ہیں تمام مراحل سے، وہ جب سنتے بولتے ہیں یار یہ کیا اوٹ پٹانگ بات ہو رہی ہے، تو ان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ وہ ٹھیک ہے ان کا ایسا سوچنا جین زی کا، یا جو پرانے والے ہیں وہ زیادہ مبالغے سے کام لیتے ہیں؟ اس کے دو پہلو ہیں، دو طرف بات ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ جہاں تک جین زی کی بات ہے یا ان کو اس میں نا، بلکہ میں پہلے دوسری بات کر لیتا ہوں کہ ہم جو ہمارے سینئر شعراء کو یا ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہم وہ شاعری کریں جو ریلیٹ کر رہی ہو، کنیکٹ کر رہے ہوں، آج کی یوتھ اس سے کنیکٹ کر سکے. ٹھیک ہے. اب میں ایک مشاعرے میں جا رہا ہوں، یونیورسٹی کا مشاعرہ ہے، مشاعرے کی طرف اردو، مطلب آپ دیکھیں ہمیں پورے سینیریو کو سمجھنا ہوگا. پورا سینیریو یہ ہے کہ آج کی جو یوتھ ہے وہ اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہے، وہ رومن میں لکھ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بینک وغیرہ میں بھی اب بچت پہلے سے زیادہ تو رومن میں لکھا ہوگا. آپ لکھ بھی، بولنا بھی اردو چاہ رہے ہیں، پڑھوانا بھی اردو چاہ رہے ہیں، بھائی بات بھی اردو میں کر رہے ہیں، تو پھر اردو رسم الخط میں کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ اس کا ابلاغ، اس کی ترویج، اس کا پھیلاؤ رومن میں زیادہ ہے، یعنی میں بھی پڑھ لوں گا اور وہ یوتھ بھی پڑھ لے گی. یعنی جو او لیول اے لیول کے بچے ہیں وہ اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہیں، وہ موبائل ٹیکسٹ وغیرہ بھی جو کر رہے ہوتے ہیں وہ رومن میں کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اردو بات بھی. تو اس لیے اب یہ ہوتا ہے، تو یہ تو حکومتی سطح پر ہونا چاہیے. میں جب کبھی دبئی، قطر وغیرہ گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک اگر ہیئر ڈریسر لکھا ہوا ہے تو وہ عربی زبان میں بھی لکھا ہوگا کہ اسے کیا کہتے ہیں. دودھ والے کا ملک شاپ لکھا ہوا ہے تو عربی زبان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم اسے یہ کہتے ہیں. تو وہ لازمی، یہ حکومتی سطح پر ہونا چاہیے کہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں اس طرح کی، جو ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز ہیں، اس سطح پر کام کیا جائے اور انہیں پابند کیا جائے کہ آپ اردو رسم الخط ختم نہیں کر سکتے. میں ابھی دیکھ رہا تھا، اسپورٹس چینل چل رہا تھا تو IPL آ رہا تھا. اب یقین کریں مجھے پریشانی ہو گئی کہ میں کہاں اسکور سمجھوں کہ کس کا نام پڑھوں. سب ہندی میں لکھا ہوا تھا، سب ہندی میں سوائے نمبر کے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یہ کون بولر ہے، یہ کیا بتا رہا ہے کہ اوور ہو گئے اتنے، وہ سب ہندی میں لکھا ہوا تھا. آپ دیکھیں جو قومیں اپنا تشخص مٹا دیتی ہیں وہ آگے نہیں جاتی. آپ کا تشخص آپ کی زبان ہوتی ہے، جو آپ کی قومی زبان ہے وہ آپ کی پہچان ہے، آپ کا تشخص ہے. آپ دیکھیں یہ عجیب سی بات ہے ہمارے پاس کہ اگر انگریزی زبان میں آپ بات کریں گے تو آپ نے ترقی کی. آپ چائنا نے، وہ ہم سے کم انگریزی جانتے ہیں چائنیز، بڑی پرابلم ہو جاتی، جانتے ہی نہیں ہیں. آپ ان کا موبائل اٹھائیں، یہی پرابلم جو میں بتا رہا ہوں IPL میں ہو رہی تھی مجھے، یہی پرابلم ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہیں کوئی انگلش کا ایک لفظ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیسے ترقی کی؟ جاپان نے کیسے کی، فرانس نے کیسے کی، وہ فرینچ بولتے ہیں. ترکی میں بھی یہی ہے معاملہ. ترکی، فرانس دیکھ لیں، ہالینڈ دیکھ لیں، ڈچ، کوریا دیکھ لیں، رشیا دیکھ لیں، وہ انگریزی نہیں جانتے ہیں. دنیا میں صرف 8 ممالک ہیں جہاں انگریزی بولی جاتی ہے. اچھا
اب تاثر یہ ہے چونکہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، یہاں پر کبھی انگریزوں نے حکومت کی تھی، تو ہم جو ان سے مرعوب ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو ہم نے وہ اثر ختم ہی نہیں کیا. آج تک یہ کمپلیکس جاری ہے. مجھے لگتا ہے کہ بس انگریزی میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ بہت صحیح، وہ بہت اسمارٹ، وہ بہت پڑھا لکھا، اور حالانکہ وہ انگریزی مطلب کیا ہے، وہ ایک زبان ہے، اس سے کیا ہونا ہے. اگر امریکہ انگلینڈ میں پشتو بولی جا رہی ہوتی تو آج ہم پشتو سے متاثر ہوتے ہیں. ددے والے پگاڑا والے دبنے والے والا تھا. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اس سطح پر گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے کہ جتنی بھی اس طرح کی ایجنسیز ہیں، ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز، اس میں پابندی لگائے، ٹی وی چینلز پر. اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں اردو رسم الخط ہونا چاہیے. اب بتائیں المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اردو میڈیم اور انگریزی میڈیم اسکول ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سا میڈیم اسکول ہوتا ہے؟ آپ ہی کا میڈیم ہوتا ہے، اب دنیا بھر میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ تو انڈیا پاکستان کے مسائل ہیں، ورنہ آپ دنیا میں مطلب کیا ٹرکی میں جائیں گے تو کیا انگریزی میڈیم اور ٹرکی میڈیم ہوتا ہے؟ صحیح ہے، ایسا نہیں ہوتا نا بھائی. ان کا وہ جو ہے انگریزی کا ایک سبجیکٹ ہوگا، آپ اسے پڑھ لیجیے ایز اے سیکنڈ لینگویج، آپ اس کو پڑھیں، سیکنڈ لینگویج آپ پڑھ لیں اسے. تو اس سطح پر حکومت کو کام کرنا ہوگا. آپ کو اپنے آنے والی نسل کو اپنی زبان سے، جیسے انڈیا اب اس پہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے چائنا کو دیکھا، سب کو دیکھا، وہ اس پہ کام کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں انگریزی آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو جگہ جگہ پر وہ ہندی رسم الخط میں باتوں کو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں، حالانکہ ایک زمانے سے، اب تو کوئی میرا خیال ہے 10 سال ہونے کو ہے، کورٹ کے آرڈر ہیں کہ آپ کی سرکاری زبان جو ہے وہ اردو ہے، لیکن خود کورٹ میں جتنی بھی چیزیں وہ انگریزی میں چل رہی ہیں. تو یہ کیسے ختم ہوگا؟ تو یہ آپ کو تاثر ڈیلیٹ کرنا ہوگا، نمبر 1. اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ جب ایسا اسٹوڈنٹ ہے آپ کے پاس اور وہ یونیورسٹی یا کالج کے مشاعرے میں پہنچا ہوں، اب وہ بیچارہ آ کر بیٹھ بھی گیا، وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اردو یا اردو شاعری سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب جیسے ہی میں وہاں کہتا ہوں معذور ہے تلون خاطر کو کیا کرے، تو وہ اٹھ کے چلا جائے گا نا. وہ کہے گا آپ جرمنی میں سنا دیجئے. ایسے ہی مجھے ڈرانا ہے یا مجھ تک اپنی بات پہنچانی ہے؟ یہی بات ہے. ٹھیک ہے، تو میں کیوں مفرس یعنی فارسی کروں یا معرب یعنی عربی کروں؟ میں کیوں اس کو اس طرح کہ میں اس زبان میں بات کیوں نہ کروں جو آج کی زبان ہے، جو ہم بولتے ہیں اور جو وہ سمجھ سکتے ہیں؟ ایسا ہی ہے. میں کوشش کروں گا. اور میں آج کے مسئلے میں کیوں گلو بلبل لاؤں جس کا کوئی سین نہیں رہا؟ صحیح. مطلب میں کیوں چراغ، اور یہ میں کیسے، مطلب بچے پوچھیں گے آج چراغ کیا ہوتا ہے؟ ہاں مطلب میں اگر بات کروں گا لائٹ سیور وغیرہ وہ جانتے ہیں، تو میں ایسے گلو بلبل، یہ استعارے، یہ چراغ اور یہ ساری چیزیں، تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک. تو یہ ضروری ہے کہ آج کے شعراء کو چاہیے کہ وہ ایسی شاعری کریں، معیاری، غیر معیاری کی طرف میں آتا ہوں وہ بھی نہ کریں، لیکن اتنی معیاری تو کریں، لیکن اتنا کہ وہ کنیکٹ کر سکیں، آج کی یوتھ اس سے کنیکٹ کر سکیں، وہ آج کے مسائل ہوں. دیکھیں میر تقی میر اگر کہہ رہے ہیں نا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، تو وہ اپنے زمانے کے جدید تھے. اس وقت ایک دکان پر بیٹھا ہوا شخص بھی ایسے ہی اردو بولتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وقت کے حساب سے وہ جدید تھے اور انہوں نے اپنے دور کی شاعری کی، اپنے مضامین لکھے، اس دور کے معاملات لکھے. اور یہ آپ آج 2026 میں ہیں، آپ گلو بلبل نہیں کر سکتے، آپ اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے. آج آپ کو اپنی بات کرنی ہے. آپ اپنی بات جب کریں گے اور آج کی بات جب کریں گے، خود بخود وہ لوگوں کے مسائل ہو جائیں گے. آج کی یوتھ کا جو وہ کنیکٹ کر جائے گا نا، ریلیٹ کر رہا ہوگا کہ ہاں یہ تو ہے. تو ہمیں اس تناظر میں، چاہے وہ زبان کی سطح پر ہو یا خیال کی سطح پر ہو، ان دونوں معاملات میں ہمیں یہ کرنا ہوگا.
اچھا میں اس سے پہلے کہ دوسری طرف میں آ جاتا ہوں. پلیز. ایک تو یہ پہلا مسئلہ تھا کہ یہ جو آپ نے سوال کیا, اب جین زی وہ ظاہر ہے آپ نے کہا ان کے ایک آئیکن ہے, اس کے علاوہ نہیں, جبکہ آپ خواص سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں تو شاعری نہیں ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, تو اب کیا کریں جب وہی والی بات ہے کہ جب میں بہت فارسی زدہ شعر اور بہت ویسے شعر اگر سناؤں گا جو بیچارے کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں یا جو جن سے ان کا تعلق بھی نہیں ہے, تو وہ پھر اس طرف آئیں گے. اب ایک تربیت نہیں ہے اس چیز کی, اب انہیں نہیں معلوم, وہ بہت سطحی اشعار ہیں ان میں زیادہ تر اور بہت غیر معیاری چیزیں ہیں, لیکن ان کو لگ رہا ہے شاید یہی ہے کیونکہ انہوں نے پڑھی نہیں نا, کیونکہ پڑھی نہیں ہے. تو اب جب آپ آج کی زبان میں اور معیاری چیزیں کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہوگی اور وہ اچھے اور برے شعر کو پہچان جائیں گے. اچھا میں اسی موقع پہ چاہوں گا کہ آپ اپنا پنکھا الٹا گھوم رہا تھا یہ تھوڑا سا اگر آپ کر دیں, اس کے بعد پھر ہم آگے جو ہے وہ انشاءاللہ. بہت شکریہ, بالکل میں سناتا ہوں. سوتے لمحے دیکھا پنکھا گھوم رہا تھا, سوتے لمحے دیکھا پنکھا گھوم رہا تھا, آنکھ کھلی تو پورا کمرہ گھوم رہا تھا. واہ, جانے کتنے چکر کاٹے اس کے گھر کے, جانے کتنے چکر کاٹے اس کے گھر کے, گھوم رہا تھا میں یا رستہ گھوم رہا تھا. واہ, کتنی آوازوں نے مجھ کو روکا لیکن, کتنی آوازوں نے, کتنی آوازوں نے مجھ کو روکا لیکن, میرے سامنے اس کا چہرہ گھوم رہا تھا. یوں تو ہر ایک موڑ پہ کتنے دوست ہیں میرے, یوں تو ہر ایک موڑ پہ کتنے دوست ہیں میرے, لیکن کل اس شہر میں تنہا گھوم رہا تھا. کل چھٹی کا دن تھا انٹرنیٹ پہ گزرا, کل چھٹی کا دن تھا انٹرنیٹ پہ گزرا, گھر میں بیٹھے بیٹھے دنیا گھوم رہا تھا. بچے اپنے گھر میں موبائل پر خوش تھے, بچے اپنے گھر میں موبائل پر خوش تھے, باغیچے میں خالی جھولا گھوم رہا تھا. کیا بات ہے. ہم منزل سے گمراہی تک آ پہنچے ہیں, ہم منزل سے گمراہی تک آ پہنچے ہیں, وقت کا پہیہ شاید الٹا گھوم رہا تھا. کیا بات ہے, وقت کا پہیہ شاید الٹا گھوم رہا تھا. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ ریلیونٹ بھی ہے اور معیاری بھی ہے, یہ کیسے طے ہوگا, کیونکہ اب تو معیار بہت نیچے جا چکا ہے. جی جی بالکل, اس کی میئرمنٹ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, ویسے جو ہے نا ہمیشہ شاعری میں کسی بھی زمانے میں آپ دیکھیں نا تو یہ دو طرح کے وہ ہوتے ہیں, پیرامیٹرز رہے ہیں, ایک خواص کا پیرامیٹر اور ایک عوام الناس کا. صحیح. عوام الناس اتنا نہیں بھی جانتی باریکیوں کو, لیکن خواص جانتے ہیں. دیکھیں آپ کی گواہی تو خواص سے آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی شہرت عوام الناس میں ہوتی ہے, لیکن آپ کی مقبولیت کا تعلق سراسر خواص سے ہے, کیونکہ مقبول تو آپ قبول ہونے والی سند ہے نا, تو وہی آپ کو قبول کر سکیں گے. آپ قبول ہونے کی سند انہی سے حاصل کریں گے نا جو آلریڈی کسی مقام پہ ہو. جو سینئر خواص لوگ ہوتے ہیں, کرٹکس بھی ہوتے ہیں ان میں, اور خاص طور پہ ایسے شعراء جو سینئر ہیں اور جو کسی مقام پر پہنچ چکے ہیں, تو وہاں سے آپ کی گواہی کلیکٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور دیگر شعراء بھی آپ کو ایکنالج کرتے ہیں, ریکگنیشن ملتی ہے, تو کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کسی مقام پر ہیں. تو یہ تو خواص بتاتے ہیں کہ معیار بھی ہے یا نہیں ہے. آپ نے ریلیونٹ پوئٹری تو کر لی, لیکن معیار برقرار رکھنے میں ناکام رہے, ایسا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے. اور ریلیونٹ ہی نہ ہو یا بالکل ہی بھونڈی سی شاعری بھی ہوتی ہے. تو یہ تو خواص سب سے اہم پیرامیٹر ہوتا ہے. اچھا اب اس وقت پیرامیٹر سب کچھ آپ کے خیال میں ویوز نہیں ہو گئے ہیں؟ مطلب اگر آپ چاہے جیسی بھی بات کریں, یعنی آپ جس طرح کی بھی چیز کریں, اگر آپ کو ویوز مل رہے ہیں تو اٹ مینز آپ قبول ہو گئے ہیں, ہم مقبول ہو گئے ہیں, آپ کی مقبولیت ہے. نہیں لگتا آپ کو؟ اعظم بہزاد صاحب نے ایک دفعہ
میرے سامنے کسی شاعر سے کچھ پوچھا تھا, میں ابھی نام نہیں لے سکتا اس شاعر کا, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کتاب کا نام یہ کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس شاعر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ نام اس طرح کا ہے کہ اس سے بڑی شہرت مل جائے گی. تو عزم بہزاد صاحب نے کہا کہ میاں آپ کولگیٹ سے زیادہ مشہور نہیں ہو سکتے جو آپ کے میرے سب کے گھر میں رکھا ہوا ہے. مشہور تو چیزیں ہوتی ہیں, ادیب شاعر لکھاری مقبول ہوتا ہے, قبول کیا جاتا ہے. تو سوشل میڈیا کا پرابلم یہ ہے, اور کتنا فیک اور کتنی چیزیں دیکھیں نا, مختلف چیزیں اٹھ کر آتی ہے. کبھی کوئی ڈانس کرتی ہوئی بہت ایک دم سے ایک اسپائک اٹھتا ہے جگہ جگہ پہ تذکرہ, کیا پیرامیٹر ہے؟ ایون وہ جانتی بھی نہیں ہے صحیح سے ڈانس کرنا. آپ کسی ڈانسر کو بلائیں, بولیں یہ صحیح ڈانس بھی کر رہی ہیں کیا, یہ اس تال کے ساتھ گا رہی ہیں جو مشہور ہو گئی ہیں. تو یہ ہوتا ہے عجیب عجیب سے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چٹکلا سا آتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو کبھی بھی پیمانہ نہیں ہوتا. ایون شاعری میں بھی مشاعرہ پیمانہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے جو بہت اچھے اچھے شعراء ہیں وہ بہت سلیکٹڈ مشاعرے پڑھتے ہیں, اور کئی تو مشاعروں سے بھاگتے ہیں کیونکہ مشاعرے کی واہ واہ آپ کو خراب بھی کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ تر عوام الناس ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ایسے شاعری پر داد دے رہے ہوتے ہیں جو جس پر آپ کو شاید اتنی داد نہیں ملنی چاہیے. ایک تو یہ بھی ہے, تو ہمیں اس میں بھی محتاط ہونا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے, آج آپ غالب کو لے آئیں اور کہیں کہ مشاعرے میں اشعار بنائیں, آپ کو پتہ ہے غالب پڑ جائیں گے, بالکل صحیح, نہیں چلیں گے, نہیں چلیں گے. آپ غالب کے شعر ڈال دیں سوشل میڈیا پہ, دیکھ لیں لائکس کتنے, اور آپ کوئی دوسرا نام ڈال دیں اور دیکھ لیں لائکس کتنے. تو یہ تو معیار کبھی بھی نہیں ہے, پیمانہ کبھی بھی نہیں رہا, نہ مشاعرہ. تو سوشل میڈیا تو بہت ہی سطحی اور ہلکی چیز ہو گئی ہے جس میں آپ تو ایون لائکس بھی خریدے جاتے ہیں. تو یہ تو کبھی بھی کوئی معیار نہیں ہے اس میں. تو یہ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ فرانس میں ایک پینٹنگ پر بہت عوام الناس کی تعداد جو ہے نا لپک پڑی تھی کہ بھائی یہ پینٹنگ ہے, اور اس مصور کو بلایا گیا کہ بھائی یہ کافی لوگ اس پر بار بار آ کے اس پینٹنگ کو دیکھ رہے ہیں, کچھ الگ ہے اس میں, کچھ الگ ہے, تو آپ عذرائے کرم اس کے فائنل ریٹ کر دیجئے کہ کیا پرائس میں دینی ہے اور یہ ساری چیزیں. تو وہ مصور آئے جب, تو سب سے پہلے آ کر تو انہوں نے پینٹنگ سیدھی لگائی. اچھا, تو وہ والی بات ہے کہ میں سوشل میڈیا کو کیسے اتنا ویٹ کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا. صحیح. ابھی تو انہیں مطلب یہ نہیں معلوم, ان کی باریکیاں نہیں معلوم, وہ چیزیں نہیں معلوم جس سے وہ دو مصرے جو میٹر میں ہوں, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ شاعری ہے. میٹر اس کی بنیادی مطلب اس کا بنیادی اصول ضرور ہے اور ریکوائرمنٹ ضرور ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو وزن میں مصرے ہوں تو وہ شاعری بھی ہے. اس کو جو جوہر شعر بنا دیتا ہے وہ کچھ اور ہے. تو وہ عوام الناس اور بالکل ہی اس طرح تو یہ نہیں کہا جا اچھا, سکتا. اس کا پھر لائف اسپین بھی بہت کم ہوتا ہے نا, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ مشہور تو ہو جائیں گے لیکن آپ کی شہرت بہت بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوگی, لیکن غالب قیامت تک کے لیے غالب ہی رہیں گے. چاہے وہ دنیا سے چلے بھی گئے, سب کچھ ہو گیا, یا اقبال ہیں یا میر تقی میر ہیں یا ان جیسے جتنے بھی شعراء ہیں, وہ ان کے وہ مقبولیت وہی رہے گی کبھی. دیکھیں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل ہی سطحی ہوتی ہے, اور آج کل تو سوشل میڈیا اسے ویسے ہی اٹھا دیتا ہے, یہ تو ایک الگ بات ہے. اس سے اوپر کی بھی ایک لیئر ہوتی ہے, لیکن وہ ٹائم بیریئرز کے اندر ہے. آپ کئی موویز دیکھیں پرانی, کسی زمانے میں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی, بہت ہٹ مووی ہوئی ہوگی, آج آپ اسے دیکھیں یہ اداکاری تھی, یہ کیا تھا, مطلب یہ پکچرائزیشن ہے, یہ پرفارمنس ہے, یہ کیا ہے. تو وہ پیچھے رہ جاتی ہے کیونکہ وہ ٹائم بیریئر کے اندر ہے. وہ جو ٹائم بیریئر کو توڑتی ہوئی وہ موویز آج بھی کچھ آپ دیکھ لیں, گاڈ فادر دیکھ لیں, شوشینک ریڈمپشن دیکھ لیں, ٹائٹینک دیکھ لیں, تو وہ ٹائم بیریئر کو توڑتی ہے, وہ وقت کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے. تو کتنا بڑا کینوس ہے آپ کی تخلیق کا. غالب
میر تقی میر، ان کی تخلیق کا کینوس اتنا بڑا ہے کہ آج کی عوام نہ سطحی وہ نہ بھی سمجھے، لیکن خواص آج بھی اس کے قائل ہیں، اور آج سے 50 سال بعد بھی ہوں گے، اور ممکن ہے کہ 50 سال بعد زیادہ اچھی ترویج ہو، زیادہ اچھی تربیت ہو، تو اور زیادہ بڑا گراف ہو. تو جو ٹائم پیریڈس میں آ جاتی ہیں چیزیں، وقت میں پھنس جاتی ہیں، تو وہ تو ختم ہو جائیں گی، کیونکہ وہ آج کے وقت کو آپ نے لمٹ کر دیا. لیکن جو وقت سے آزاد چیزیں آپ لکھتے ہیں، کوئی اتنا بڑا آرٹ پیدا کرتے ہیں جو ہر وقت کے لیے ہوگا. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو محبت ہمیشہ رہے گی، نفرت ہمیشہ رہے گی، بھوک ہمیشہ رہے گی، ٹھیک ہے، غربت ہمیشہ رہے گی، ننگ، غلامی، یہ مسائل ہمیشہ رہیں گے. تو یہ بڑے کینوس کے مسائل ہیں جن کو آپ یونیورسل ٹروتھ کہیں گے. صحیح ہے کہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ لکھنے لگ گئے تو ان کو تو ممکن ہے آج ہے کل نہ ہو. ایگزیکٹلی. اچھا سر، یہ آپ کی اپنی بھی جو شوق ہے اور آپ کا جو پروفیشنل آپ کی لائف ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید نوجوانوں کو شاعری کو یا کسی آرٹ کو فل ٹائم نہیں بنانا چاہیے. یعنی اپنے ایسا ہے کہ اپنے شوق کو اور اپنے روزگار کو الگ ہی رکھنا چاہیے، اور کیا کوئی شاعر کبھی بھی اس کو اپنا روزگار نہیں بنا سکتا یا اس میں اپنے کچن نہیں چلا سکتا؟ ایسا ہے کیا؟ دیکھیں اس میں کوئی کنڈیشن میں نہیں سمجھتا ہونی چاہیے. مطلب ایک سنگر اگر وہ اتنا مقبول ہے اور اس کی ارننگ اس سے اتنی ہے تو مطلب یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. وین یور پیشن بیکم یور پروفیشن. تو آپ کا جو بھی جنون ہے وہی آپ کا ذریعہ معاش بھی بن جائے تو اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے. لیکن نارملی ایسا نہیں ہے. اچھا، جو ہم فی زمانہ جو بنتے دیکھتے ہیں کسی حد تک، وہ بھی اتنا فریکوینٹ نہیں ہے، اور وہ کسی حد تک تو وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کتنا معیاری ہے اور کیا آپ اس پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. مطلب اگر اس طرح کی پوئٹری کر کے بالکل سطحی اس کی مارکیٹنگ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کیمرہ لے کر بیٹھ جائیں، مائک لے کر بیٹھ جائیں اور یہ چیزیں کرنے لگ جائیں، سوشل میڈیا پہ ڈالنے لگ جائیں. اس کی ایک تکنیک ہے، الگورتھم سے کھیلتے رہ جائیں، ایکسپرٹ ہائر کر لیں، آپ کی ارننگ شروع ہو جائے گی یوٹیوب چینل سے بھی، ادھر سے ادھر سے بھی. لیکن یہ اب آپ پر ہے، کیا آپ اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں تو نہیں ہوں. میں معیار سے گرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوں. مجھے تو یوں نہیں کرنا کہ اتنا نیچے گر کے اور یہ وہ. اور دوسری بات، میں نے ویسے بھی کبھی بھی پرسنلی میں نے اپنے جنون کو، شاعری میرا جنون ہے تو میں نے اس سے الگ رکھا ہے، اور جو میرا پروفیشن ہے میں نے ہمیشہ اسے الگ رکھا. میں نے ان دونوں کو کبھی مرج نہیں کیا. اگر کسی کا مجھے کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے. ہاں، اعتراض ان باتوں پر ہے کہ بارہا ہمارے معاشرے میں ہی، ہماری کمیونٹی، شاعروں کی کمیونٹی میں کئی ایسے شعراء ہیں جو ہم جانتے ہیں، مختلف مجالس میں، محفلوں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یار بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کرتے. کتنا ہمیں معلوم ہے نا، مشاعرے کتنے ہو جائیں گے، کتنا کما لیں گے، کیا کر لیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے، اگرچہ آپ لاکھوں روپے منتھلی جنریٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بیٹھیے کیجیے. وہ الگ بات ہے. اگر معیاری ہے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر نہیں ہے معیاری تو یہ آپ کی لائف ہے، آپ کے حد تک کمپرومائز کر رہے ہیں اور سمجھوتہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر عموماً کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ایسے خوش نصیب فنگر ٹپس پر بھی پورے نہیں ہیں، 2-3 ہی ہوں گے، ٹھیک ہے. تو باقی سب کا کیا ہے؟ تو اگر آپ ڈپینڈنٹ ہیں اور آپ وہ اپنی فیملی کی جو رسپانسبلٹی ہے وہی پوری نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ آپ بوجھ ہیں اور یہ ساری چیزیں، تو شاعری کے بارے میں وہی غلط تاثر جو لوگوں کے پیدا ہو جاتے ہیں وہ بہت چند لوگوں کے ذریعے مطلب چند لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو مجھے تو بہت برا لگتا ہے. اجتناب کرنا چاہیے آپ کو اپنی پروفیشنل لائف. واقعی اچھا، جنون کو
کوئی اتنا ٹائم تھوڑی چاہیے ہوتا ہے. یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو لوگ گھر پر بیٹھے ہیں, مطلب اگر ایسے میں بیٹھ جاؤں اور ایسے تو کوئی بھی شاعر اگر تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا تخلیق کر سکتا ہے. اور اتنا بیٹھ کر اگر آپ نے صرف اتنا سا تخلیق کیا ہے اور اس میں بھی معیار یہ ہے, تو بھیا آپ کچھ کر لیجئے. اچھا, ایک زمانہ تھا 1947 سے پہلے, بلکہ 1938 میں تو علامہ اقبال کی وفات ہی ہو گئی تھی. اس سے پہلے انہوں نے یعنی یہ طے کیا اپنے لیے کہ مجھے اپنے اس اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے شاعری کی, اس سے ایک پوری قوم کو میں نے بیدار کرنا ہے. اور انہوں نے یہ کام کیا, بیڑا اٹھایا, اور بہرحال آج تک ان کا جو کلام ہے صرف پاکستان نہیں بلکہ ایران کے اندر بھی فارسی شعر جو ان کے, بالکل. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی جو قوم جس زبوں حالی کا شکار ہے ہماری مجموعی طور پہ, اور اوور آل جو اقبال نے کہا تھا جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو, یہ جو انقلابی شاعری تھی ان کی, تو ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے, مطلب یہ ممکن ہے کہ ایک قوم کو پوری کی پوری کھڑا کر دیا جائے شاعری کے ذریعے سے؟ دیکھیں, شاعری بلا شبہ آپ کے جذبات ابھارتی ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھی عرب میں بھی, عرب سے پہلے بھی الیگزینڈر کے زمانے سے, سب ان میں وہ شعراء ہوتے تھے جو ولولہ پیدا کرنے کے لیے, جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایسے اشعار پڑھا کرتے تھے اور ایسی تقاریر کرتے تھے کہ پھر اس کے بعد آپ کی فوج میں جوش و جذبہ پیدا دونوں جانب سے, اور پھر وہ برسر پیکار ہوتے تھے ایک دوسرے سے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, آج بھی جب جنگی کیفیت ہوتی ہے تو میڈم نور جہاں کے وہ گانے لگا دیے جاتے ہیں, مہدی حسن کے لگا دیے جاتے ہیں, کہ ہاں اس طرح کے مختلف. خیر, تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر زمانے کی ایک فارم آف آرٹ کوئی الگ ہوتی ہے. جس زمانے کی آپ باتیں کر رہے ہیں, جب انقلاب شاعری سے برپا ہوئے, ٹھیک ہے, اس وقت دیکھیں بہت سارے دوسرے ذرائع نہیں تھے, یا اتنے کامن نہیں تھے, یا سب کی دسترس میں یکساں نہیں تھے, ٹھیک ہے. تو شاعری تیزی سے ٹریول کرتی تھی, ایک دوسرے کو مختلف بیٹھکوں میں سنا دی جاتی تھی, اور وہ جذبات ابھارے جاتے تھے, اور وہ سب کچھ ہوتا تھا. لیکن آج میں سمجھتا ہوں سب سے اسٹرانگ میڈیم آرٹ کا وہ فلم یا ڈرامہ, یا مطلب اس طرح کی جو چیزیں پوری سیریز بنائی جاتے ہیں, نہیں خاص طور پہ فلم, کیونکہ اس میں کئی چیزیں ہیں. اگر فلم ہے تو وہ ایک آرٹ پرفارمنس ہے, کس طرح سے آپ منظر کشی کر رہے ہیں, آپ منظر میں بھی کچھ چیزیں سمبولک کر کے سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس میں اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے, آپ اسکرپٹ سے سمجھا رہے ہیں. پھر اس میں موسیقی بھی ہے, آپ موسیقی میں گانے ایسے بنا سکتے ہیں جو جذبات ابھار دیں, ٹھیک ہے. پھر اس میں شاعری بھی ہے, تو ایک ساتھ کئی چیزیں, تو وہ آپ کو وہ ہو سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ تو کمال بات ہو گئی کہ بھائی مطلب آپ شاعری بھی آ گئی, موسیقی بھی آ گئی, منظر نگاری آ گئی, مطلب ساری چیزیں یکجا کر کے آپ کچھ دے سکتے ہیں جو شعور بیدار کرنے کے لیے, جذبات بڑھانے کے لیے. پھر اس میں سے اگر آپ نے کوئی اس طرح کے گیت ڈالے ہوئے ہیں تو وہ بھی چل رہے ہیں, اور اس کی ترجمانی ہو رہی ہے, اور وہ پڑھ رہے ہیں, اس فلم کو ریکال کیا جا رہا ہے, اس کیریکٹر کو ریکال کیا جا رہا ہے, وہ ساری چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں جو آنیسٹلی اسپیکنگ, تو فلم یا ڈرامہ اس طرح کا کوئی بھی میڈیم ہو, جیسے سیریز چلتی ہیں آج کل, تو وہ زیادہ. آپ دیکھیں نا اب ہماری قوم نے ارطغرل پہ کتنا وقت ضائع کیا. اچھا, وقت ضائع کیا, مطلب اتنا ٹائم نا, وہ ہمارے اس پہ نہیں نا, تو اتنا وقت تو اگر آپ اپنے سوسائٹی کی کوئی چیز بنائیں نا اور اس کو وہ کریں, مطلب وہ تو چلیں, وہ ٹرکی ہے, ایک ہسٹری ہے, میں یہ نہیں کر رہا ہسٹری, میں تو یہ وقت ضائع کر رہا کہ آپ فیوچر کو فوکاسٹ کریں اور بنائیں کہ اب مسلمانوں نے کہاں جانا چاہیے. یہ زبوں حالی صرف پاکستان کی تو نہیں ہے نا, صحیح ہے. تو مطلب آپ ایون عرب کے مسلمانوں کو بھی کتنا آگے دیکھ رہے ہیں,
ایسے ہی بالکل. کتنا آگے دیکھ رہے ہیں آپ. ملیشیا میں بھی ٹرکی میں بھی کتنا آگے دیکھ رہے ہیں. میں 2 پروڈکٹ رکھتا ہوں, میڈ ان جاپان, میڈ ان ملیشیا. آپ کسے سلیکٹ کریں گے؟ ایسے ہی جاپان کو سلیکٹ کریں گے. میں رکھتا ہوں میڈ ان کینیڈا اور میڈ ان ٹرکی. آپ کس کو لیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پروڈکٹ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں صرف پاکستانی کیا مسلمانوں کو, پورے مسلم امہ کو آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے کس طرح علم کے میدان میں اور سائنس کے میدان میں, معیشت کے میدان میں کس طرح مقابلہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, تو بھی پھر آپ اپنے اجداد کے حوالے سے کچھ چیزیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ, مجھے تو لگتا ہے کہ فلم یا اس طرح کا کوئی میڈیم وہ زیادہ اسٹرانگ چیز ہے. اچھا سر, ماشاءاللہ گفتگو یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر ہم بات کرتے ہی چلے جائیں گے, اور یقیناً آپ بھی اس کے اندر سمندر ہے جس کی میں غوطہ زن ہوتے ہی چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اور بھی کئی پہلو ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اور بھی موقع ملا تو آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ ضرور بلائیں گے اور مختلف موضوعات پہ کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آخر میں ہمارے پاس تھوڑا سا آپ اپنا کچھ کلام, کچھ اشعار جو ہے وہ ضرور ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین تک آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں آپ کو نظم سنانا چاہوں گا. پلیز. نظم کا عنوان ہے ارینج میرج. اچھا. کافی کی ٹیبل پر بیٹھے 2 انجانے, کافی کی ٹیبل پر بیٹھے 2 انجانے ایک دوجے میں مستقبل کا جیون ساتھی ڈھونڈ رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں ایسی باتیں جو دونوں میں مشترکہ ہوں. ایک کو لگتا ہے یہ دنیا بے معنی اور بے مقصد ہے, ایک سمجھتا ہے یہ سب کچھ قدرت کا ایک تحفہ ہے جو بن مانگے ہی عطا ہوا ہے. ایک تقدیر کا قائل ہے اور اس کے مطابق جو بھی جیون میں ہوتا ہے سب پہلے سے لکھا ہوا ہے, اور وہ بضد ہے انسانوں نے اب تک جو کچھ بھی پایا وہ محنت اور کوشش کا صلہ ہے. کافی کی ٹیبل پر بیٹھے 2 انجانے اپنی اپنی سوچ بتا کر اور انجانے ہو جاتے ہیں, گہری چپ میں کھو جاتے ہیں. لیکن یہ حالات کے مارے خود سے لڑ بھی سکتے ہوں تو دنیا سے کب لڑ سکتے ہیں. سو اب یہ دنیا کے مارے گہری چپ کو توڑ ہی دیں گے, باتوں کا رخ موڑ ہی لیں گے. کافی ٹھنڈی ہو جانے تک ایک دوجے سے کوئی تعلق جوڑ ہی لیں گے. واہ کیا بات ہے, کوئی تعلق جوڑ ہی لیں گے. بہت خوب. تو یہ ارینج میرج پہ آپ نے ایک کلام. اچھا, اور کوئی اگر آپ سمجھتے ہوں کہ یہ کچھ نیا ہے, اور نیا کیا, ویسے تو پرانے ماشاءاللہ وہ شاندار ہے, لیکن چلے میں آپ کو سناتا ہوں. سبھی نے دی مبارکباد مجھ کو, سبھی نے دی مبارکباد مجھ کو, مگر کچھ بھی نہیں ہے یاد مجھ کو. اچھا. سبھی نے دی مبارکباد مجھ کو, مگر کچھ بھی نہیں ہے یاد مجھ کو. تمہیں سے ہی سمجھنی تھی یہ دنیا, تمہیں سے ہی سمجھنی تھی یہ دنیا, سمجھ آیا تمہارے بعد مجھ کو. واہ. تمہیں سے ہی سمجھنی تھی یہ دنیا, سمجھ آیا تمہارے بعد مجھ کو. مٹانا تھا یہ داغ بد نصیبی, مٹانا تھا یہ داغ بد نصیبی, خوشی کرنی پڑی ایجاد مجھ کو. مٹانا تھا یہ داغ بد نصیبی, خوشی کرنی پڑی ایجاد مجھ کو. مجھے دشمن کو پسپا دیکھنا تھا, مجھے دشمن کو پسپا دیکھنا تھا, نظر آئی نہیں تعداد مجھ کو. واہ. مجھے دشمن کو پسپا دیکھنا تھا, نظر آئی نہیں تعداد مجھ کو. میں اپنا دکھ سنانے جا رہا ہوں, میں اپنا دکھ سنانے جا رہا ہوں, اور اب یہ لوگ دیں گے داد مجھ کو. واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. لوگ دیں گے داد مجھ کو. بہت شکریہ سر. آپ کا مطلب ایک پورے میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک پوڈ کاسٹ کرنی پڑے گی, اس میں آپ کے صرف اشعار ہمیں پورے اس میں سنیں انشاءاللہ. میں بہت شکریہ جہاں سے, میں آپ کے توسط سے آپ کے ادارے کا بھی بہت متشکر ہوں, اور ان کی پروڈکٹیوٹی اور مسلسل انگیجمنٹ جو سوسائٹی میں ہے اس حوالے سے بھی اس کو ایکنالج کرتا ہوں. ہمیشہ خاص طور پہ کراچی میں اس ادارے نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے ہمارے حق کے لیے, حقوق کے لیے. تو میں بہت متشکر ہوں اس ادارے کا, اور بہت دعاگو ہوں
اس ادارے کے لیے, اس پلیٹ فارم کے لیے, آپ کے لیے, اور اتنے اچھے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے جہاں میری آواز یوتھ تک اور بہت آگے تک جا سکتی ہے آپ کے توسط سے. تو اس کے لیے میں بہت بہت سپاسگزار بھی ہوں اور بہت متشکر. نہیں بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ کا. جناب سمیر نعیم سمیر صاحب, اچھا یہ آپ کا تخلص بھی ہے میرا خیال ہے. جی جی سمیر. جی جی. تو سمیر صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے پرسنلی, اور یقیناً آپ بہت مصروفیات میں سے وقت نکال کے آج آپ نے خصوصی طور پہ ہمیں یہ وقت بھی دیا. آپ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بھی زحمت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ باقاعدہ ایک کوئی مشاعرہ ہی آپ کے ساتھ ایک ارینج کر لیں, جس میں جو ہے وہ ہم لوگوں کو ارینج کریں اور یہاں پہ انشاءاللہ ایک اہتمام بھی ہو جائے. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ایک ایسے موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کی جو عام طور پہ ہم شاید موضوع بن نہیں پاتا ہے, اور یوتھ کے ساتھ تو بالکل ہی شاید اس کا اب یعنی وہ ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کو ریلیونٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے یہ ایک بڑا اہم موضوع تھا جس پہ میرا خیال ہے کہ بات ہونا ضروری تھی. بہت شکریہ آپ یہاں پر آئے. ناظرین, ہم اپنے مہمان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات میں وقت نکال کر آئے. اور یہ جاگ پوڈ کاسٹ کا جو چینل ہے یہ ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ ہم مختلف موضوعات پہ اویئرنیس کریٹ کریں. تو آپ نے اگر ابھی تک بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے پوڈ کاسٹ اور ریلز آپ تک پہنچتی رہیں. بہت شکریہ.